بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام موید جعفری ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور ایک انتہائی اہم دن ہے۔ آج پاکستان میں وہ فیصلے جو سڑکوں پر خون ریزی سے، کورے کاغذوں پہ دستخطوں سے طے پاتے تھے، آج وہ فیصلے پاکستان کی پارلیمان تک آ پہنچے۔ کسی بھی جمہوریت کے لیے یہ ایک انتہائی خوش آئند قدم ہوتا ہے جب اس کے اندر رہنے والے لوگ، چاہے وہ کسی گروہ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کسی ایتھنیسٹی کی شکل میں ہوں، وہ پارلیمان کو اپنی نمائندہ جگہ سمجھے اور اپنے فیصلے اور اپنی ڈیمانڈز پارلیمان کے تھرو پیش کریں۔ تو آج جس طرح سے آپ اگر میری پچھلی تمام ویڈیوز دیکھیں ٹی ایل پی کے معاملے پر جو میں نے کی، پہلے دن سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب تک یہ معاملہ، جس طرح سے حکومت نے ایک اچھا قدم لیا تھا، میں نے سراہا تھا اس بات کو کہ انہوں نے پارلیمان تک اس بات کو لانے کا وعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ وعدہ مکمل نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور آج وہی ہوا۔ آج مین سٹریم میڈیا نے جس طرح سے اس معاملے میں سے چند چھوٹے چھوٹے چٹکلے اٹھا کر ان کو بڑی خبریں بنایا، وہ سب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ کس نے کس کو جوتی مارنے کی بات کی، کس نے کیا جواب دیا، اس سب شور سے اپنا ذہن اور اپنی سوچ ہٹا کر اس بات پر غور کیجئے کہ آج پاکستان کے پارلیمان میں ان جماعتوں کو جن کو ہم عسکریت پسند ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی حکومت کے اس فیصلے کو سراہا۔ انہوں نے کیا کہا جب حکومت نے یہ ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پارلیمان میں پیش کی، یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ تو آپ تمام لوگ ان لوگوں سے مکمل طور پر باخبر رہیں، جو بھی کال ہو، جو بھی خبر ہو، وہ انشاءاللہ تعالی مرکزی جو شورا ہے اس کے ذریعے سے ہوگا۔ باقی کسی کی بھی کس طرح کی بھی بات پر آپ نے عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ آج آپ نے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں۔ وہ جو قرارداد آج حکومت نے پارلیمان میں پیش کی، ہم اس کو آپ کے لیے بیان کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی بات کریں گے کہ اس میں سے کون کون سے جو اس کے جزو ہیں، کون کون سے پوائنٹس ہیں وہ اچھے ہیں، اور کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں اور جن کے پیچھے سوچ جو ہے وہ کو بہت زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی، اور وہ تمام ڈیمانڈز پائیدار نہیں ہوں گی۔ بات شروع کرتے ہیں، ایک ایک پوائنٹ کر کے اس قرارداد کو ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حکومت نے کہا کہ ہم تمام تر توہین آمیز خاکے بنانے والوں اور ان توہین آمیز خاکوں کو پبلش کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم فرانس کے صدر کی اس بیان کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو جو یہ تمام حرکتیں کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انتہائی خوش آئند بات ہے، دونوں باتیں بہت بہتر ہیں، اور اس کی بہت اشد ضرورت تھی کہ پاکستان کے پارلیمان سے یہ میسج پوری دنیا کو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس قرارداد میں کہ یہ پارلیمان یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کو اس معاملے کے بارے میں مزید بتایا جائے، تمام فورم دنیا کے انٹرنیشنل ان کو استعمال کیا جائے کہ پاکستان اور جو مسلم امہ ہے وہ بلاسفیمی یا توہین رسالت کے معاملے پر کس طرح کا فیل کرتی ہے اور اس کو کیوں نہیں کرنا چاہیے، جو کہ ایک اور بہت خوش آئند بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ان کی ٹی ایل پی کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ پارلیمان میں فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنے کے معاملے پر بحث ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ پارلیمان اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ اس کو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا، اس معاملے پر بحث ہوگی، یہ اس قرارداد میں کہا گیا، جو کہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب پارلیمان میں تقاریر ہوں گی، لوگ اپنی جو ہے وہ نظریات سامنے رکھیں گے، اپنے خیالات سامنے رکھیں گے، تو بھی جو ہے مغرب کو یا پوری دنیا کو یہ میسج آئے گا کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اس معاملے پر، اس مسئلے پر۔ اس کے بعد جو اگلا انہوں نے بات کی وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فورن پالیسی، یعنی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہر فیصلہ کرنا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے، اس میں کسی شخص یا کسی گروہ کو کسی قسم کی دخل اندازی، کسی قسم کا پریشر ڈالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نکتہ ہے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں کی مثال لیجئے، ملکوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ کی خارجہ پالیسی آپ کے لوگوں کی احساسات، آپ کے لوگوں کی سوچ اور ان کے جو سٹانسز اور ان کے نظریات ہوتے ہیں کسی ایشو پر، اس کے مطابق ہی تو ہوا کرتی ہے۔
ابھی حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی اس بات کو کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ تجارت کا معاملہ جو ہے وہ ECC نے اپروو کر دیا. حکومت اس کو کیبنٹ میں لے جانے کے لیے راضی تھی اور وہاں پر لے جانا چاہ رہی تھی. جو عوامی بیک لیش آیا, جو پبلک بیک لیش آیا, جو کشمیر کے جو حق خود ارادی کے حوالے سے لوگ ایڈوکیٹس ہیں ان کا جو ریاکشن آیا, اس کی بنا پر ہی تو پاکستان کی حکومت نے اپنے قدم واپس لیے. ہم نے آج تک اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کیا؟ کیونکہ پاکستان کے لوگ, کوئی فرد یا کوئی گروہ یا بن حاصل قوم ہم اس چیز کو ایکسپٹ کرنے یا ماننے کے لیے تیار نہیں, تبھی تو ہماری حکومت یہ قدم نہیں اٹھاتی. تو یہ کہنا کہ یہ تمام فیصلے ریاست کے اپنے ہوں گے یا حکومت کے ہوں گے, اور حکومت کے علاوہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی, چاہے وہ کوئی گروہ ہو یا کوئی انفرادی حیثیت میں ہو, اس کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے, ایک انتہائی غیر مناسب بات ہے. اور میں تو یہاں تک کہنے کو جو ہے کتراؤں گا نہیں کہ شاید نیم فاشسٹ اپروچ ہے یہ, اور آٹوکریسی یا ڈکٹیٹرشپ کی طرف جو ہے اس کا اشارہ ہوتا ہے. اور جو آخری نقطہ ہے اس قرارداد کا وہ بھی کافی قابل اعتراض ہے. وہ نقطہ یہ کہتا ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ احتجاج جو ہے, چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کی طرف سے ہو یا کسی اور معاملے کی طرف ہو, کسی بھی چیز کے لیے احتجاج ہو, اس کے لیے کچھ خاص جگہ متعین کی جائیں جو کہ ایک سائٹ پر ہوں, کسی کا راستہ نہ رکے, کسی کو کسی قسم کی کوئی انکنوینئنس نہ ہو, بس ایک طرف لوگ کھڑے ہو کر اپنی بات اور احتجاج کرتے رہیں اور اپنی بات جو وہ کہنا چاہتے ہیں حکومت تک پہنچا دیں, جو کہ نہ صرف ایک انتہائی غیر مناسب اور امپریکٹیکل بات ہے, کیونکہ اگر بچہ بھی روئے اور چیخے نہیں تو ماں اسے دودھ نہیں پلاتی. اگر اس ملک کے اندر جتنی موومنٹس ہوئی, پاکستان کی تخلیق کے لیے بھی جو موومنٹس ہوئی, اس میں بھی مقصد جو تھا حکومت کی اٹینشن یا جو بھی برسر اقتدار طاقت ہوتی ہے, چاہے وہ فاسسٹ ہو چاہے وہ جمہوری ہو, اس کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے. اور وہ حکومتیں سنتی ہی تب ہیں جب ان کے کسی معاملات میں کوئی ڈسرپشن آتی ہے. تو یہ بات کرنا ایک دفعہ پھر, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایگزیکٹلی اسی طرح کا ایک لا انگلینڈ میں پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت برطانوی حکومت, اور اس احتجاج کو بند کرنے والے لا اور بل کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. تو یہ ایک انتہائی غیر مناسب, اور میں ایک آٹوکریٹک اور ایک ڈکٹیٹوریل قسم کا ایک سجیشن ہے جو کہ میرے خیال میں انتہائی غیر مناسب ہے. تو یہ تو ہو گئی بات اس قرارداد کے حوالے سے. پارلیمان میں آج کیا ہوا؟ پارلیمان میں جو قرارداد پیش کی گئی, یہ حکومت کا ایک بہت بڑا سٹیپ تھا, میں اس کو بہت سراہتا ہوں, مگر اتنا بڑا سٹیپ لے کے بھی, وہ کہتے ہیں نا کہ مینگنے ڈال کے دودھ دینے والی مثال, تو آپ جب یہ سٹیپ لے رہے ہیں تو اس کو فارملائز رہنے دیجئے. وہ بل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تک کوئی منسٹر وہ بل یا قرارداد پیش نہیں کرتا, وہ جو ہے وہ فارملائز نہیں ہوتی. حکومت نے یہ قرارداد ایک پرائیویٹ ممبر بل کے تھرو پیش کروائی ہے جو کہ فارمل پروسیڈنگز کا حصہ اس طرح سے نہیں ہے, جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے. ایک دفعہ پھر اس کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں تھی, مگر حکومت نہ جانے کیا سوچ رہی ہے. اتنا بڑا قدم لینے کے باوجود تنقید کا نشانہ شاید بننے کا شوق ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. اس کے بعد ایک بہت بڑا اور مسئلہ, میرے وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے کل قوم سے خطاب کیا اور قوم کی حمایت مانگی اور قوم کو یہ کہا کہ ہم سب مل کر ان کے ساتھ چلیں. تو آج جب ہم سب مل کر ان کے ساتھ چلنے کے لیے, کیونکہ پارلیمان کیا ہے, آپ کے اور میرے نمائندگان ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے, وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو جب ہم سب مل کر اس معاملے پر بحث کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے, تو میرا وزیر اعظم کہاں تھا؟ میرا وزیر اعظم اس پارلیمان میں کیوں نہیں تھا؟ میرا وزیر اعظم اس سب کو کیوں نہیں سن رہا تھا؟ اس بات کی کوئی کسی قسم کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا, نہ ہی کوئی ایکسپلینیشن جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے. ہمارے وزیر اعظم کو آج پارلیمان میں ہونا چاہیے تھا, اور میں چاہوں گا کہ جمعہ تاریخ کو جب یہ معاملات دوبارہ سے پارلیمان میں شروع ہوں تو وزیر اعظم عمران خان اس پارلیمان میں موجود ہوں, کیونکہ اگر ہم سب نے ان کی کال پر ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اس پارلیمان نے, تو ان کو بھی اس پارلیمان کا ساتھ دینے کی اشد ضرورت ہے. اور وہ اپوزیشن کا جہاں تک تعلق ہے, اپوزیشن نے جو باتیں کی آج اور کہا کہ یہ بل ناکافی ہے, اگر اپوزیشن اس سارے معاملے میں کسی قسم کی کوئی قدغن لگانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بات ان کو جان لینی چاہیے کہ بہت دیر نہیں ہوئی جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت اسی طرح کے معاملات میں, اسی طرح کے کفر کے فتووں کا شکار تھی, ان کا نشانہ تھی.
اور آج اگر پاکستان مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہے کہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور پی ٹی آئی ریسیونگ اینڈ پہ ہے، تو ان کو دوبارہ سے اس سائیکل کو کسی صورت لمبا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔